أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إذا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار والی بطحا نیر تابا امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور اعلیٰ و عرفہ ذات پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے کہنے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، ان کی والدہ سیدہ صدیقہ مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں، اور اس عقیدہ تثلیث کی عیسائیت کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد، ایسے سیاستدان، ایسے دنیا دار بھی موجود ہیں کہ جو اس 25 دسمبر کے دن کو کرسمس ڈے جو ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے کوئی عیسائیوں کو اپنا بھائی قرار دے رہا ہے، کوئی کرسمس ڈے پہ ان کو مبارکبادیں دے رہا ہے، اور کچھ درباری قسم کے مولوی عہدوں کے لالچ میں کرسمس ڈے کا کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے۔ تو آج کے عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں ان سب باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کے حوالے سے جو اشکال پیدا کیے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں، ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، آپ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے آسمان پہ، اور آپ قرب قیامت ملک شام کی ایک علاقے دمشق کی مسجد جو ہے وہاں پہ آپ کا نزول ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا، آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا بھی اللہ کی کرشمت، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا، اور یہ فرقہ، یہ گروہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے صرف ختم نبوت کا ہی انکار نہیں کیا، بلکہ اس مرزائی قادیانی گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ معاذ اللہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ عیسیٰ بن مریم ہے، اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے آئے، علماء سے سنتے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ عقیدہ بھی گڑھ لیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ سولی پہ چڑھا دیے گئے ہیں، اور جیسا کہ عیسائیوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب ہم سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں سولی پہ چڑھ کے، اب قیامت تک آنے والے کسی عیسائی کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے ادا کر گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے ہیں، نہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، اور نہ آج تک ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ آپ زندہ و حیات آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور آپ قرب قیامت آپ نازل ہوں گے، اتریں گے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں دفن ہوں گے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ میں عیسیٰ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، ہم چاروں ہی کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی ترجمانی کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور اس کے اندر آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آئیے اللہ کے قرآن کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا، ان کے بچپن کا تذکرہ کیا، بلکہ ان کی بچپن سے پہلے کہ جو حالات تھے سیدہ مریم علیہ السلام کے پیش آئے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آسمانوں پر جانے تک میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے میرے بھائیوں، سارے کا سارا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمات ہی نظر آتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی نرالا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی بھی نرالی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپا بھی نرالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں نرالی نظر آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا بھی نرالا نظر آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ رہنا یہ بھی نرالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول کرنا قرب قیامت یہ بھی انوکھا واقعہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول زمین پہ کر کے زمین کے اندر رہنا یہ بھی نرالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی نرالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دفن ہونا بھی نرالا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور نہ میں ذرا آپ کو اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔
يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فرمایا اے مریم تجھے میں ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرآن میرے بھائیوں وضاحتیں کر رہا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام تجھے ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے اور اس بچے کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا. اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور یہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وجیہ ہوگا, باوقار ہوگا, عزت والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا اور لوگوں کے ساتھ ماں کی گود کے اندر اور بڑھاپے کے اندر یہ لوگوں سے کلام کرے گا, بات کرے گا. جب فرشتے نے سیدہ مریم کو یہ بشارت بیٹے کی سنائی, اب سیدہ مریم آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھیے. فَقَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جناب مریم علیہ السلام کہتی ہے, بڑی حیرانگی کے ساتھ کہتی ہے کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا نکاح نہیں ہوا, مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے مریم یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ اللہ جو چاہے کر دیتا ہے, اس لیے اس نے تجھے بیٹا عیسیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں ہو سکتی. میرے بھائی قرآن پاک کہ اس مقام کو میرے بھائی ذرا غور کیجئے اور ایک بات سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کا ایک نظام ہے, ایک قدرت کا نظام ہے. ایک فطرت کا نظام, ایک قدرت کا نظام ہے. فطرت کا نظام یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بندے میاں بیوی کا نکاح ہو اللہ اولاد عطا کر دیتے ہیں. اور نظام فطرت یہ ہے اور قدرت کا کرشمہ نظام یہ ہے کہ بغیر نکاح کے, بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو, اولاد پیدا ہو, تو میرے بھائی یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا نظام ہوتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو دیکھ لے, بغیر ماں کے, بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو ان میں سے اللہ نے پیدا کیا. تو یہ اس کا نظام قدرت ہے, وہ جس طرح جو چاہے وہ کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام, آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. آگ کی فطرت ہے جلانا, لیکن اگر آگ نہ جلائے بندہ صحیح سلامت, اس کے لیے آگ گلو گلزار بن جائے تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے. پانی کا کام ہوتا ہے بہا دینا, پانی کا کام ہوتا ہے بہا کے لے جانا, لیکن اگر پانی جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے راستے کے اندر, اس کے پانی کے اندر پل بنا دے, راستے بنا دے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ خشک پاؤں کے ساتھ اس دریا میں سے گزر جائے, تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا کرشمہ آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور میرے بھائیوں اب بھی اگر نہیں سمجھے تو آؤ ایک اور طریقے سے بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر کس طرح فرما دیا. اللہ تعالی نے فرما دیا نبی موسیٰ
فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی زمین، اپنی لاٹھی دریا کے اندر مارو۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے رستے بنا دی، خشک پاؤں گزر گئے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے، نظام قدرت یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ پانی بہا کر کے لے جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور کر لیجئے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لے کہ اللہ نے کس طرح ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بہرحال تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر میرے بھائیوں اعلان کر دیا، اور نہ سورہ مریم نکل آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی الفاظ میں تذکرے کر رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے۔ اپنے محبوب کو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب جی ذرا اپنی میٹھی سچی سچی اور میٹھی زبان سے نبی عیسیٰ کا تذکرہ کر دیجئے اور ان کی والدہ کا تذکرہ کر دیجئے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول الله أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ سیدہ مریم علیہ السلام حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچانک جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے۔ جبریل امین انسانی شکل میں حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور سیدہ مریم جب اچانک اپنے سامنے ایک مرد کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے آنے والے اگرچہ تو بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، لیکن میں تجھ سے رب قدیر کی پناہ مانگتی ہوں، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ میرے بھائیوں یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ نبی کی والدہ نبی عیسیٰ ہیں، ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کتنی مقدسہ عورت ہے، کتنی پاک عورت ہے کہ جس کے چرچے اللہ جن کی عظمتوں کے چرچے اپنے قرآن کے اندر کر رہے ہیں، اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں یہ سیدہ مریم رب کی ولیہ ہیں اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ان کو پتہ نہیں کہ آنے والا یہ جبریل انسانی شکل کے اندر آ گیا۔ اللہ کی ولیہ حضرت مریم کو پتہ نہیں چلتا کہ جبریل انسانی شکل کے اندر آ گیا ہے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے عقیدہ کہ جناب ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ولیوں کے کتے بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی غیب جانتا ہے۔ اور یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہے، مقدس عورت ہے جن کے تذکرے اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے، جن کی پاکیزگی کے تذکرے اللہ قرآن کے اندر کرے اور ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے سامنے یہ کوئی انسان نہیں کھڑا، میرے سامنے یہ جو جبریل امین کھڑا ہے، فرشتوں کا سردار کھڑا ہے، وہ کبھی بھی نہ کہتی کہ تو نکل جا، چلا جا، میں ایسی
عورت نہیں ہوں، میں جو ہوں اللہ تبارک و تعالی کی تجھے میں اپنی جو ہے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اے آنے والے تو کتنا پارسا ہے، کتنا نیک ہے، لیکن جا حجرے سے نکل جا۔ حضرات گرامی پتہ چلا کہ اللہ جب تک نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے کہ جناب فلاں بھی جانتا ہے، فلاں کو بھی پتا ہے، فلاں بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ یہ سب ڈنبوسلے ہیں، اور عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا ہے اور نبی رحمت کے فرامین کا ہے۔ تو حضرات گرامی 16واں سپارہ اللہ کریم کی ولیہ حضرت مریم فرماتی ہے، اے آنے والے میں رب کی پناہ مانگتی ہوں، تو یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ یہ تو رب کی ولیہ ہے حضرات، ایک اللہ کا نبی بھی ہے۔ اور نہ اللہ اپنے قرآن کے اندر تذکرے کر رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَهُ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آگے، مہمان نواز کے طور پہ بچڑا بھون کے لے آئے۔ اب یہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ابراہیم کہتے ہیں وہ کھاتے کیوں نہیں ہو، اپنے ہاتھ آگے کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتے ہیں اے نبی ابراہیم جی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں، ہم مخلوق جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، ہم کھایا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے خلیل الرحمان ہیں، لیکن پتہ نہیں کر سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا عام انسان ہیں۔ تو میرے بھائی اس آئیے ذرا غور کیجئے، پتہ چلا کہ جب تک فرشتوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا اس وقت تک نہ حضرت مریم کو پتہ چل سکا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل سکا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ تو میرے بھائی یہ نبی ہے اور یہ رب کی ولیہ کیا فرماتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منکم من کائن کنت تقیا۔ اے آنے والے مجھے نہیں پتا تو کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو یہاں سے چلا جا۔ میں کسی غیر محرم کو دیکھنا نہیں چاہتی، چلا جا۔ حضرات گرامی پھر جبریل امین نے اپنا تعارف کروایا، اور جناب دیکھیے جبریل امین کہتے ہیں اے مریم میں تجھ پہ دست درازی کرنے اور تجھے چھونے کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دے دوں۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام کہتی ہیں ہائے مجھے بیٹے کی خوشخبری یہ دینے والے، نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میرا کسی سے نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی میں بدکاروں میں سے ہوں، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی جبریل امین اللہ کے قرآن کی زبان میں جواب دیتے ہیں اے مریم تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، فیکون، وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح مریم علیہ السلام تیرے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنانا ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش بھی ایک قدرت کی نشانی ہے، اور رب قدیر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے آسمانوں کے تک اٹھائے جانے تک جو ہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام اللہ کی قدرت کے کرشمات سے خالی نظر نہیں آتا۔ تو حضرات
اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح رب کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک دن جناب زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ بی بی مریم بند کمرے میں بے موسم پھل کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اے مریم تیری کفالت میں کرتا ہوں، تجھے پانی میں دیتا ہوں، تجھے کھانا میں دیتا ہوں، اس کمرے کی چابی کنجی میرے پاس ہے، بند میں کرتا ہوں، کوئی روشن دان نہیں حجرے کے اندر، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ کھانا تجھے میں دیتا ہوں۔ تو سیدہ مریم بچی ہے اور وہ کیا جواب دیتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے خانم زکریا یہ پھل جو ہیں مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ حضرات اللہ نے بے موسم پھل عطا کر کے یہ تمہید باندھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہ جس طرح اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر اس باپ کے جو ہے وہ بیٹا عطا کر دے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جس طرح چاہے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عیسائیوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے تثلیث کا، کوئی اپنے گلوں کے اندر صلیب لگا کے لٹکا کے، کوئی گلوں کے مکانوں کے اوپر صلیب لگا کے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بابر کرواتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے کر گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لوگوں میں نے اپنے عیسیٰ کو اس وقت بھی قتل نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے لیے میں نے شبہ ڈال دیا۔ جب عیسائی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ عیسیٰ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتا ہے، یہ اللہ کی یکتائی توحید کے تذکرے کرتا ہے، بادشاہ کے پاس عیسائی شکایت لے کے گئے، وقت کا حکمران اعلان کر دیتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں اور اس کے سپاہی عیسائی جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ نے کس طرح نبی عیسیٰ کو بچایا؟ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ہم نے عیسیٰ کو اس وقت بھی قتل نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے لیے ایک شبہ ڈال دیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں ان کی شکل جیسا ہم نے ایک اور بنا دیا، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ چڑھا دیا اور نبی عیسیٰ کو، عیسیٰ بن مریم کو بل رفعہ اللہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، ولیکن شبیہا، ایک شبیہ بن گئی، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ ہم نے اپنے پاس آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا۔ تو میرے بھائی اللہ ذوالجلال وہ عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا دشمنوں سے،
اور بچا کر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. جس کو اللہ بچانے پہ آئے کوئی اس کو مار نہیں سکتا. جس کو رب کریم بچانے پہ آئے میرے بھائی کوئی اس کا بال بھیکا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کر دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے ہجرت کی راہ نبی رحمت کو کافروں کے حملے سے بچایا, مشرکین کے تلواروں سے بچایا. تو جس کو اللہ بچانے پہ آئے کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اتنی عظمت والے ہیں کہ جب پیدا ہوئے ابھی گود میں آئے ہیں اور رب کریم کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جہاں سیدہ مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے وہاں کوئی پانی نہیں, کوئی میوہ نہیں, کوئی پھل نہیں ہے, اور ایک کھجور کا خشک تنا ہے. اس کو ٹیک لگا کے سیدہ مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے اللہ پانی کوئی نہیں. اللہ نے پانی کا چشمہ قدموں سے جاری کر دیا. اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ میں بھوکی, میرا بیٹا بھوکا ہے. اور رب تعالیٰ نے فرمایا, اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں, نبی عیسیٰ کی عظمتوں کے پرچار کر رہے ہیں. وَهُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطُبًا جَنِيًّا. اے مریم اس خشک ٹہنی کو پکڑ کر کے ہلا دینا تیرا کام ہے, اور خشک تنے سے کھجورے گرا دینا ترو تازہ میں رب کا کام ہے. اللہ نے ترو تازہ کھجوریں گرا دی, اب کھا رہی ہیں. اور میرے بھائی مریم علیہ السلام کے پاکیزہ بیٹے کو میرے رب کریم نے اٹھایا ہوا ہے اور آسمانوں پہ ان کو جس طرح رکھا ہوا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. اس طرح کے سوال کرنا کہ وہ کھاتے کیسے ہوں گے, وہ پیتے کیسے ہوں گے, تو اللہ جس طرح بھی چاہے وہ عطا کر سکتا ہے رزق. حضرات گرامی, اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اگر نہیں میرے بھائیوں سمجھ آئی, مشکاۃ شریف کی حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت پڑھ دینا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عیسیٰ حق اور عادل بن کے ضرور نازل ہوں گے, حق اور عادل بن کے ضرور نازل ہوں گے. اور وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلیب کو توڑ دیں گے. آج یہ صلیب جو یہ اپنے گلوں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, اپنی بلڈنگوں کے اوپر لٹکائے بیٹھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوگا ان کا سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, وہ صلیب کو توڑ دیں گے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹا دیں گے. کہیں گے او ظالموں, تم اس صلیب کو پوچھتے ہو, میری ماں کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہو, مجھے اللہ کا بیٹا کہتے ہو, لیکن میں کیا ہوں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ارے میں تو اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں ہوں. اللہ کا بندہ رسول ہوں اور یہ اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں. کیسا عقیدہ؟ تو میرے بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا کام یہ کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. اور اس کے بعد پھر
عیسیٰ علیہ السلام جو خنزیر ہے، یہ خنزیر عیسائیوں کے لیے حلال ہے، انگریزوں کے لیے حلال ہے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ دوسرا کام یہ کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور میرے بھائی، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ ناظر ہوں گے اور ان کا چہرہ سرخ اور سفید ہوگا اور ان کے بالوں سے اس طرح محسوس ہوگا کہ جس طرح پانی کے قطرے گر رہے ہیں، ابھی وہ غسل کر کے آئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام صاحب کہیں گے آپ جماعت کروائیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں امامت نہیں کرواؤں گا، کیونکہ میں نبی بن کے نہیں آیا ہوں، آج میں اللہ کے نبی کا امتی بن کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کا تابعدار بن کے آیا ہوں، آج میں نبی بن کے نہیں آیا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہ سارے واقعات، حالات اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ اس لیے آؤ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح سیرت، صحیح صورت، اس کے تذکرے سننے ہیں تو رب کا قرآن پڑھا کرو، نبی رحمت کے فرامین پڑھا کرو، اور اللہ کے فضل سے جناب مریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ سیدہ مریم جو ہے یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندیاں ہے، اس لیے ان کو اللہ کی بیوی قرار دینا یہ قرآن اور حدیث کے منافی عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات، ایک سوال کہ جناب یہ کرسمس ڈے پہ یہ کیک کاٹنا، مبارکباد دینا عیسائیوں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، جس طرح کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا یہ کسی طرح بھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے منافی۔ جو ہم بینر چھپوا کے، فلیکس چھپوا کے جناب طرح طرح کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو، نیو ایج کی خوشیاں مبارک ہو۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے، بھائی کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ یہ عیسائی تمہارے بھائی نہیں، یہ یہودی تمہارے بھائی نہیں، یہ ہندو تمہارے بھائی نہیں، یہ مجوسی تمہارے بھائی نہیں۔ تمہارے بھائی کون ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہ مسیحی کیسے بھائی ہوگے؟ ہاں، اقلیتی طور پہ ان کو حقوق حاصل ہے، وہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن میرے بھائی ان کے عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم مبارکبادیں دیتے ہیں، ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تمہیں مبارک ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا قرآن کی مخالفت ہے۔ اس لیے آئندہ کے بعد اس طرح کی مبارکبادیں دینا اور کیک کاٹنا، میں نے ایک ایسے مولوی کو دیکھا جو علامہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ جناب کرسمس ڈے کے موقع پہ وہ کیک کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، عیسائیوں کو مبارکباد دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عہدے، یہ دربار، یہ دنیا کا مال و دولت یہاں رہ جانا ہے، یہ کام نہیں آنے، کام آنا ہے تو لا الہ الا اللہ والا عقیدہ کام آنا ہے، محمد رسول اللہ والا عقیدہ کام آنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم عیسائیوں کو کرسمس ڈے کے نیو ایج جو ہے، نئے سال کی مبارکباد دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پیغام دیں، آؤ
جن کو تم اللہ کی بیوی مانتے ہو، جن کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، عقیدہ تسلیس جو تمہاری اساس ہے، بنیاد ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں اور جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ بیماروں کے لیے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، وہ بھی دعا کریں، اور اسی طرح ہمارے اسی محلے کے منظور صاحب، ان کی زوجہ محترمہ وہ انتقال فرما گئی تھیں، ان کے لیے بھی دعا